بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثالثا الوجوب بالجميع في المخير كالواجب على الجميع في الكفاية صبر فإن المقتضى فيهما اسم فاعل مقتضی فیہما واحد وهو یا مقتضا بھی ٹھیک ہے وهو حصول المصلحة بمبهم بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ خیر۔ جو دوسرا مذہب ہے نا اس کے دلائل چل رہے ہیں جو کیا کہتے ہیں کل واجب ہے، کیا ہے تخییر کی نفی کرتے ہیں۔ ان کی تیسری دلیل یہ ہے کہ وجوب بالجمیع کفارے کی تینوں قسمیں واجب ہوں۔ قسمیں واجب مخیر میں یہ ایسے ہے جیسے وہ جو واجب ہے جمیع پر کفایہ میں۔ فرض کفایہ میں پیچھے پڑھ چکے ہو، ہمارے نزدیک واجب سب پر ہے، بعض کے کرنے سے باقیوں سے ساقط ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جیسے وہاں سب پر واجب ہے نا واجب کفائی، اسی طرح یہاں بھی واجب مخیر میں بھی سارے واجب ہیں، سارے کیا کہ میں نے کیا تیسری دوسرے مذہب کی بھئی تخییر نہیں ہے بلکہ کل واجب ہے۔ یہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کفایہ، وہاں سارے واجب ہوتے ہیں اور بعض کے کرنے سے ساقط ہے، یہاں بھی واجب سارے ہیں اور ایک کرے گا تو باقی ساقط ہو جائیں گے۔ ان کی اس پر دلیل یہ ہے کہ مقتضا جو ہے نا وہ ان دونوں میں، واجب مخیر میں اور واجب کفایہ میں، ان دونوں میں جو مقتضا ہے وہ ایک ہے، وہ ہے حصول مصلحت بمبہم۔ کیا حصول مصلحت بمبہم کیا کہ جی ان کی دلیل یہ ہے کہ مقتضا ان دونوں میں کہ وجوب بالجمیع فی المخیر اور واجب مخیر میں اور واجب علی الکفایہ، واجب کفائی کہہ دینا، واجب کفائی دونوں میں مقتضا ایک ہی ہے، وہ کیا ہے حصول مصلحت مبہم کے ساتھ، سمجھے ہی ادھر بیخ کہ پڑھنا تک گال سمجھ آؤ جائے یار۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وقالوا ثالثاً بھئی جمیع کے ایجاب کی دلیل میں اور تخییر کی نفی میں تیسرا ان کی دلیل بھئی وجوب بالجمیع جو ہے نا قسم وجوب مخیر میں یہ ایسے ہی ہے جیسے وجوب علی الجمیع واجب علی سبیل الکفایہ میں ہے، یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، جیسے دونوں تو تم اس میں تو مانتے ہیں کہ سب پر واجب ہے واجب کفائی، یہاں کیوں نہیں مانتے ہو کہ سب پر واجب ہے؟ کیونکہ مقتضا دونوں میں اور وہ کیا ہے حصول مصلحت بے۔ خلاصہ کیا ہے اس دلیل کا؟ خلاصہ یہ سنی کہ واجب کفائی میں جیسا کہ ہے وجوب کس پر؟ جمیع سے مراد اور متحقق ہو جاتی ہے ادائیگی بعض کے، اسی طرح واجب مخیر میں ہوگا واجب جمیع امور معلومہ تین کفارے اور حاصل ہو جائے گی مکلف کے ذمہ کی تفریق ان میں سے بعض کی ادائیگی کے ساتھ، ایک کر دے گا ذمہ فارغ ہو جائے گا، کیونکہ غرض مصلحت وہ مصلحت معنی کہتے ہیں غرض مصلحت واجب کفائی سے وہ کیا ہے کہ فعل معمور بے کا وجود ہے، جندہ حکم دیتا ہے انہوں کرو، انہوں اینو ٹکانے لاؤ،
اور واجب مخیر سے کیا ہے؟ تفریغ المکلف ذمہ تو مکلف کا اپنے ذمہ کو فارغ کرنا، کس سے؟ واجب سے، ایسا واجب کے متعدد ہے مصداق وہ 3 فرد، مثال قسم دا کفارہ مثال طور بذمہ اس کو کیا کرے؟ فارغ کرے، یہ ہے۔ اور یہ دونوں حاصل ہو جائیں گے کس سے؟ مکلف مبہم سے اور فعل، تو لہذا دونوں ایک جیسے، تو لہذا یہاں بھی سارے واجب ہیں، ایک نہیں ہیں جی۔ سنیں ہی ایشا بس۔ اور ثالثاً وجوب بالجمی مخیر میں، جیسے واجب علی الجمی کفایہ میں، کیونکہ مقتضا دونوں میں ایک ہے، اور وہ مقتضا حصول مصلحت مبہم کے ساتھ دھیان کر وہ جی۔ ثالثاً وجوب بالجمی مخیر میں، جیسے واجب علی الجمی کفایہ میں، کیونکہ مقتضا دونوں میں ایک ہے، اور وہ مقتضا مصلحت کا حصول ہے مبہم کے ساتھ۔ قلنا تعصیم واحد لا بعینہ غیر معقول بخلاف التعصیم بترک واحد۔ ہم کہتے ہیں یہ قیاس مال فارق ہے، یہ قیاس مال فارق ہے، اس لیے کہ ایک کی تعصیم غیر معین طور پر او واجب کفائی میں، اگر وہاں بعض پر واجب ہو نا تو کوئی بھی نہ کرے، تو وہاں پڑھ چکے ہو کہ وہاں جو گناہگاری ہوگی وہ ہوگی غیر معین، تو غیر معین کو گناہگار پھر غیر معین کو عذاب دینا یہ غیر معقول، یہ وہ اس میں تو یہ ہے۔ اور یہاں جو ہے نا تعصیم بے ترک واحد، یہ پتہ ہے کس نے چھوڑا ہے؟ جس نے قسم توڑی ہے اس نے کفارہ نہیں دیا ہے، تو یہاں مجرم کا پتہ ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ مبہم ہے، وہ تو یہ ہے کہ جس نے قسم توڑی ہے کفارہ نہیں دیا، وہ معلوم ہے کہ مجہول ہے، جس نے کفارہ نہیں دیا وہ معلوم ہے، تو یہ معلوم ہے۔ وہاں اگر بعض پر واجب ہو تو وہاں مبہم ہے، وہاں مکلف مبہم ہے، یہاں مکلف معین ہے، تو معین کو مبہم پر قیاس نہیں کر سکتے جی۔ ہاں جی کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ تعصیم وہاں جو ہے نا واجب کفائی کے اندر اگر بعض پر واجب کریں تو وہ بعض کیا ہے؟ تو پھر وہ اگر کوئی بھی نہ کرے اب مبہم کی تعصیم ہے، اور یہ غیر معقول ہے۔ جب تعصیم ہے تو عذاب بھی ہوگا، تو اب عذاب مبہم کو یہ کیا ہے؟ یہ غیر معقول ہے۔ اور یہاں یہ بات نہیں ہے، یہاں جس نے قسم کا کفارہ نہیں دیا، قسم توڑی ہے، یہ تو بندہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ یہ بندہ ہے، وہ تو کفارہ دینا تھا، تینوں میں سے وہ علیحدہ ہے، لیکن بندہ پتہ ہے، لہذا اب یہ مجرم ہے، اس کو سزا دی جائے گی، تو یہ یہاں مکلف جس نے کفارہ نہیں دیا یہ معلوم ہے، اور وہاں مبہم ہے۔ سنیں ہی اے شابہ سے ادرو بیخ جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے اس دلیل سے، اپنے اس قول کے ساتھ ہم کہتے ہیں فرد واحد غیر معین کی تعصیم وہ گناہگار ہو گیا، وجوب علی البعض میں نہ کہ کل میں، او کفائی میں، کس میں؟ وجوب واجب کفائی میں، یہ تعصیم کیا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ ہوگا نا تعصیم ہوگی تو خام خواہ اس کو عذاب دے رہا ہے، اللہ اکبر، تو اس لیے کہ تعذیب کیا ہے؟ غیر معین کی، اور یہ عجز ہے معین کی معرفت سے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو کیونکہ جس نے سزا دینی وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، تو لازم آئے گا کہ وہ معین کی معرفت جو عاجزی آ گئی ہے، اس لیے وہاں واجب سب پر ہے، واجب جب بعض کریں گے تو بعض سے، اور نہیں کریں گے تو وہ سارے مجرم ہیں، وہ اللہ سونے دا صدقہ معاف کر دے وے، وگرنہ وہ سارے، اب جب سب پر واجب ہوگا نا کوئی بھی نہیں کرے گا، اب جو مجرم ہے نا وہ معلوم ہے، کیوں معلوم ہے؟ وہ 100 بندہ ہے، پتہ ہے اس کا، اگر بعض ہوں تو بعض کس کو متعین کریں گے کہ وہ کون ہے جی، وہ سمجھے ہی اے شابہ سے اوکے دے گیا ہمیں
ہاں وہ کیا کہتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں. اور بہرحال تاسیم بے ترک فعل واحد مبہم افعال معلومہ سے کہ یہ 3 کفارے تو معلوم ہے نا, اب ان میں سے ایک کرنا تھا, وہ کون سا کرنا تھا؟ جو کرتا وہ ہوتا. یہ تاسیم فعل واحد مبہم کے ترک کی وجہ سے تاسیم یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تارک تو معلوم ہے لیکن قسم توڑی ہے. پس واجب مخیر کا قیاس کس پر؟ واجب کفائی پر. یہ قیاس مل فارق ہے اور غیر سے کہ ٹھیک ہوں ہے. پس اسی طرح قول کرنا بے وجوب الجمی کا کس میں؟ واجب مخیر میں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی مطلب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور گل کو سمجھیے, ہم کہتے ہیں تاسیم واحد لا بعینہ کی, یہ غیر معقول ہے. برخلاف تاسیم فعل بے ترک واحد, ایک کے ترک کے ساتھ. جی ہم کہتے ہیں تاسیم ایک لا بعینہ کی یہ غیر معقول ہے. برخلاف تاسیم بے ترک واحد, ایک کے آشا بس. قالو عالم ما یفعلہ فہو الواجب. قلنا صبر پھر پڑھ دیں. او بے خود رو, یہ جنہوں نے دلیلیں دی ہیں نا جی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہاں واجب سارے نہیں ہیں, ایک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو کرے گا مکلف اس کو. اللہ کو پتہ ہے کہ جب قسم توڑے گا تو مکلف کون سا کفارہ دے گا, اللہ اس کو تو لہٰذا پس وہی واجب ہے. تو لہٰذا سارے اس میں کیا ہوا نا بھئی سارے واجب ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ کون سا کرے گا تو ہوگا وہی واجب. جی کیا کہ جی سارے واجب ہیں اس پر, لیکن اس نے کرنا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اللہ جانتے ہیں, وہ جو کرے گا وہ واجب وہ ہے. قلنا لکونہ احدہما لا. صبر کر ادھر دیکھ میں, یہ ادلۃ القائلین بأن الواجب فی الواجب المخیر کیا ہے؟ معین. وہ تو کیا آ رہے ہیں نا جڑے نا پچھلا اقالو اور دھیان کرو, یعنی جو وجوب الکل کے منکر ہیں فقط, یا وجوب البعض کے کس میں, اور منکر ہیں وجوب کے کل پر کس میں, وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کہ اللہ تعالیٰ کلو ما, ہر وہ کہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو کہ مکلف کرے گا بس وہی واجب ہے. یعنی وہ کہ جانتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے مکلف کرے گا اس کو واجب مخیر سے, بس وہی واجب معین ہے. برابر ہے کہ وہ کل کر دے, تنے کفارے دے وے ایک دی ادائیگی واسطے, یا بعض کر دے, اللہ جانتے ہیں. جی اسی طرح واجب کفائی میں بھی جو لائے گا نا واجب کو, تو اس نے تحقیق ادا کیا کس کو, برابر ہے کہ وہ لائیں کل یا بعض لائیں. تو لہٰذا واجب امرین میں وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور کیا اس کو مکلف نے, تو بس ہو جائے گا وہ معین. نہیں سمجھے, سننا, انہوں نے کہا ہے واجب کفائی میں اور واجب مخیر میں مکلف نے جو کرنا ہے اللہ کو اس کا علم ہے تو وہی واجب ہے, وہی واجب ہے. جی خواہ جمی کا قول کریں یا بعض کا قول کریں وہی واجب ہے. سنیں جی. تو لہٰذا واجب مخیر میں خام خواہ یہ کہنا کہ بھئی اس میں ایک واجب ہے سارے واجب نہیں ہیں, اس قول کا فائدہ کو نہیں, اس لیے کہ واجب تو وہی ہوگا جس کو علم میں ہے. اور سمجھے ہی اس کا ہم نے دیا جواب, اندہ مانا کر
قالو کہا انہوں نے جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کہ کرے گا وہ کہ کرے گا مکلف اس کو مکلف اس پس وہی واجب ہے. بس وہی واجب. ہاں جی کہا انہوں نے جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کہ کرے گا مکلف اس کو پس وہی وہی قلنا قلنا لکونہ احدہما لا بخصوصہ. ہم کہتے ہیں باوجہ ہونے اس کے ان سب کا ایک لا بخصوص ہی لا لا بخصوص بخصوص ہی نہیں ہے بلکہ وہ ان میں سے ایک ہے. وہ ان میں سے ایک اللہ نے جو واجب کیے ہیں ان میں سے ایک ہے وہ بخصوص ہی واجب نہیں ہے. جی کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بوجہ ہونے اس کے ان سب میں سے ایک نہ کہ بخصوص ہی. امتحان کری سمجھ آوے گل دی یار کوئی جواب دیا ہے سے مصنف نے بقول ہی جی ہم کہتے ہیں کہ ہوگا ایک امور معلومہ سے خصال کفارہ میں وہ ایک واجب ہے معین باوجہ ہونے اس ایک کے امور ایک امور معلومہ کا جی اے واجب ہے جی نہ کہ بخصوصی آتی خصوص ہی نہیں واجب ہے صرف کی یہ تحریر واجب ہے جی یا صرف صرف اطعام واجب ہے یا صرف قسم ہے اے نہیں ہے جی وگرنہ لازم آ جائے گا جی یہ کہ ہو ہر وہ کہ اس کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جی اور کرے گا اس کو مکلف یہ تو واجب ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے لازم ہے کہ یہ کیا ہو ہر وہ جس کو اللہ جانتے ہیں وہ کیا ہو واجب واجب جیسا کہ نوافل ہے جی اللہ جانتے ہیں نا کس کس نے نفل پڑھنے ہیں جانتے ہیں جی جی اب یہ واجب ہو گئے ہیں نہیں ہوئے جی حالانکہ تالی تو باطل ہے باطل ہے جی کہ بھئی لازم آ جائے کہ ہر وہ ہوگا ہر وہ جس کو اللہ جانتے ہیں اور مکلف نے کرنا ہے وہ کیا ہو جائے واجب ہو جائے واجب ہو جائے جس کو اللہ جانتے ہیں کہ فلاں فلاں نے یہ کام کرنا ہے اور مکلف نے اس کو کرنا ہے تو وہ سارے کیا بن جائیں. مثلا بھئی فلاں بندے نے زندگی میں اتنی بار تسبیح پڑھنی ہے فلاں نے فلاں کو 1 روپیہ صدقہ دینا ہے یہ سب اللہ جانتے ہیں. تو اب اگر یہ بات ہو کہ جس کو اللہ جانتے ہیں وہ بندوں پر واجب ہو جاتا ہے تو پھر جتنے صدقات ہیں نوافل ہیں یہ تو اللہ پہلے جانتے ہیں یہ سارے کیا ہو جانے چاہیے. حالانکہ اس طرح یہ تو باطل ہے جی تو جب یہ باطل ہے تو مقدم بھی باطل ہے. لہٰذا پس معلوم ہوگی یہ بات کہ وجوب اس واحد کا باوجہ ہونے اس کے امور معلومہ کا ایک وہ امور معلومہ کے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک کے لانے کا ان سے لا شاباش یہ ہے کس میں واجب مخیر یہ واجب مخیر میں جی یا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے جماعت کو بے اتیان فعل ما مثال کے تو جنازہ یا دین پڑھنا پھر بنایا اللہ تعالیٰ نے ادائے بعض کو کافی اور یہ کس میں ہے واجب کفائی یہ واجب کفائی میں ہے تو یہ فرق ہے ان میں جی بات سمجھیجئے. ہم کہتے ہیں اوکے دے گئے ہو ہم باوجہ ہونے اس ایک کے ایک ان کا یعنی ان امور معلومہ کا وہ ایک ہے نہ کہ بے خصوص ہی ہے وگرنہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو جانتے ہیں وہ سارے بندے پر کیا ہو جائیں واجب ہو جائیں جی ہم کہتے ہیں باوجہ ہونے اس ایک کے ان سب کا ایک نہ کہ بے خصوص ہی جی قالوا اولا يجب ان يعلم الامر الواجب فيكون معينا عنده تعالى. یہ دوسرا مذہب آیا سی پیچھے دیکھا تیسرا مذہب کی سی وہ آندنے کہ واجب ایک ہے جی وجوب واحد غیر مختلف ہے نا تیسرا مذہب واجب کیا ہے واجب معین ہے اللہ تعالیٰ وہی نا واجب معین ہے واجب مخیر میں کیا ہے معین ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے نا قائلون بے وجوب واحد غیر مختلف جی بھئی واجب جو ہے نا وہ ایک ہے لیکن وہ واجب مختلف نہیں ہے یہ کیڑا مذہب چوتھا ہے اور دلیل دے رہے اس مذہب تھے وہ دیکھو نا کیا کیسے ہونا بعض نے کہا ہے کہ وہ معین ہے لیکن لا یختلف جی لیکن ساکت ہو جائے گا بہی و بالآخر آیا نا
ہن دھیان کریں بسم اللہ الرحمن بے واجب کون ہے ایک ہی ہے ایک ہے جی 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 واجب ایک ہے معین لیکن وہ مختلف نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اللہ کے علم میں جو ہے جی وہ دے دے تب بھی ٹھیک ہے دوسرا کر دے تب بھی ٹھیک ہے دھیان کریں قالو انہوں نے کہا ہے اولاً جی کہ دلیل ان کی جی پھر ثانیاً کہ واجب ہے کہ دیں گے ہمیں ہاں ٹھیک ہے بھائی اولاً واجب ہے یہ کہ جانے عامر کس کو واجب کو عامر واجب کو جانے کہ کون سا میں نے واجب کیا ہے یہ تو ظاہر ہے جی جی واجب عامر جانے گا واجب کو جی جی تو جب جانے گا جی کہ بھی اس پر کون سا واجب ہے تو لہٰذا ہو گیا وہ واجب معین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نزدیک معین ہو گیا معین ہو گیا کیا کہ جی انہوں نے کہا اولاً کہ واجب ہے یہ کہ جانے عامر واجب کو جانے تو ہو جائے گا وہ جب واجب کو وہ جانتا ہے تو لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک واجب کیا ہو جائے گا ادھر دیکھو میرا کچھ لگ دیا ادلہ ان لوگوں کی جو قائل ہیں کہ واجب مخیر میں کون ہے واحد معین ہے سنیں وہ گول ہے کہ بھی مختلف ہیں کہ وہ دو مذہب اکٹھے نے دونوں کہتے ہیں کہ واجب معین ہے لیکن وہ معین کس طرح ہے کہ وہ معین ہے اور دو مذہب تھے نا کہ بھی اس میں واجب مختلف نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں مختلف ہو سکتا ہے پہلا تھا کہ مختلف ہوتا ہے دوسرا ہے کہ مختلف نہیں ہے پہلا تھا مختلف یہ ہے کہ واجب تو معین ہے لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کون سا کرنا ہے دوسرا یہ کہ واجب معین ہے وہ ایک ہی ہے لیکن وہ کرے گا تب بھی ہو جائے گا اس کی جگہ دوسرا کر دے گا یعنی اللہ کے ہاں واجب ایک ہے معین ہے لیکن ہر مکلف کی نظر سے علیحدہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے اس نے کپڑے دینے ہیں اس نے غلام آزاد کرنا ہے کھانا ایک مذہب دوسرا کیسی کہ وہ واجب ایک ہے وہ معین ہے لیکن مختلف نہیں ہے وہ صرف قصوہ ہے مثال کے طور پر اب قصوہ دے گا تب بھی کفارہ ہے کھانا دے گا غلام آزاد کرے گا اور بالآخر بھی تب بھی ہے انہوں کی طرف اکٹھا ہی دھیان کریں جی کہ بھائی وہ ادلہ ان کے جو قائل ہیں کہ واجب مخیر میں کون ہے کہتے ہیں وہ اولاً دھیان کریں اولاً کہ واجب ہے یہ کہ جانے عامر واجب کو یہ کہ جانے عامر واجب کو تو پس ہو جائے گا وہ معین ہو جائے گا اندہ تعالیٰ ادھر دیکھ ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے وذاکر المصنف فی ھذا الصدد دلیلین پھر رد کیا ہر ایک پر دونوں سے پہلی اولاً وہ کہتے ہیں کہ بے شک واجب ہے یہ بات کون سی یہ کہ جانے عامر وہ کون ہے کیا جانے واجب کو جی کہ ما اوجبہ وہ کہ واجب کیا اس کو اللہ نے وگرنہ امر ہی صحیح نہیں ہے جب پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز واجب کرنی ہے تو پھر امر کیسے ہوا جی تو پس ہوگا واجب امور متعددہ میں جیسا کہ وہ کیا ہوگا اندہ تعالیٰ تو پس ہوگا وہ واجب موجود فی علم ہی تعالیٰ لہذا منو کہ واجب مخیر میں کوئی ایک نہیں ہے بلکہ وہ معین ہے جی سنیں ایشا بس جی کہا انہوں نے اوکے دے گیا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو کہا انہوں نے اولاً پہلی دلیل واجب ہے یہ کہ جانے عامر یعنی اللہ تعالیٰ واجب کو جب جانتا ہے اللہ تعالیٰ تو کیونکہ نہیں صحیح طلب بغیر علم کے بھئی عامر نے مکلف سے طلب کرنی ہے تو جب تک علم نہیں تو طلب کیسے ہوگی تو پس ہوگا واجب معین عندہ تعالیٰ ہاں جی شابہ جی انہوں نے کہا اولاً واجب ہے یہ کہ جانے عامر واجب کو
پس ہوگا واجب معین عندہ تعالی جی قلنا قلنا یعلمہ حسب ما اوجبہ فإن فإن العلم تابع للمعلوم. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک کو جانتے ہیں جیسا اللہ نے اس کو واجب کیا ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب کیا ہے. تو اللہ نے تو واجب کیا ہے کہ ان تین میں سے کوئی ایک، ان تین میں سے کوئی ایک جو تمہیں توفیق کر دو، اللہ نے یہ واجب کیا ہے. کیونکہ قانون ہے کہ علم تابع ہوتا ہے کس کے؟ معلوم کے. جی علم تابع ہوتا ہے معلوم کے. بھی معلوم جیسا علم کا تعلق معلوم کے ساتھ ہے نا، تو جیسا معلوم ہے ویسا ہی علم ہے نا. نہیں سمجھا بے تو ایک چیز ویکھی وہ معلوم ہے تے تیرا علم تو جویں ویکھیا اوویں ہی ہے نا، اس دے تابع ہے نا. اتنی کہ علم اور ہو جانا ہے، ویکھی اور شاید علم اور ہو جانا ہے. جی دھیان کر یار کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک کو جانتے ہیں، عامر جانتے ہیں، لیکن جانتے ہیں معین کو نہیں، حسب ما اوجبہ اس کے مطابق جو اللہ نے. تو اللہ نے تو واجب کیا ہے تینوں میں سے ایک لا للتعین. کیا؟ تینوں میں سے ایک لا للتعین. یہ جان وہ علیحدہ بات ہے، اگلی تفسیر وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے قسم توڑ کر کفارہ دینا ہے، کس نے نہیں دینا. جس نے دینا اس نے کیا دینا ہے، اس کی نیت کیا ہوگی، پیسے کی تو ساری گل پتہ ہے. لیکن اللہ نے جو واجب کیا ہے نا وہ معین نہیں ہے، وہ ہے کہ تینوں میں سے ایک، کیونکہ علم تابع ہے معلوم کیوں. سمجھے ہی انہوں در بیخ. پھر فرمایا مصنف نے رد پر اس پر ہم کہتے ہیں جانتے ہیں ہو اس ایک کو اللہ تعالیٰ جیسا کہ اللہ نے اس کو واجب کیا ہے، اے بے صفت بھی جس طرح واجب کیتا ہے نا انج اللہ جان دینا، کیونکہ علم تابع ہے اور مطابق ہے معلوم کے. اور ہن سن اللہ نے واجب کی کیتا ہے، تسی بھی عقل تو کو ٹل دیو جا. وہ وجوب ہے تین کا ایک. بے اللہ نے ساڈے تے واجب کیتا ہے بھی تواڈے وچوں انہاں تیناں تو ایک واجب اللہ انج جان دے نے. سنیں پس واجب وہ ثلاثہ کا اور اس میں ابہام نہیں ہے، اس میں تو کوئی ابہام نہیں کہ تیناں وچوں ایک جو تو واضح ہے. جی یہ انہوں نے پہلی دلیل دا جواب بھی. ہم کہتے ہیں جانتے ہیں اس ایک کو اللہ تعالیٰ با مطابق اس کے کہ واجب کیا اللہ نے اس کو، کس کو؟ اس واجب کو. تو کی میں کیتا ہے کہ تین میں سے ایک کی معین نہیں کیا، تین میں سے ایک، کیونکہ علم تابع ہے معلوم کے. جی ہم کہتے ہیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک کو بمطابق اس کے کہ واجب کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، کیونکہ علم تابع ہوتا ہے معلوم کے. تھوڑا جا غور کرو نا یار جڑے کو بیٹھے ہو ٹائی ٹوٹ رو بھئی مولی عبداللہ بھی دیکھنا. اگر یہ قول ہو کہ وہ واجب معین ہے، کیا ہے؟ معین ہے. اب وہ معین کون سا ہے؟ ایک قول ہے کہ جیڑا کوئی کرے گا نا وہی معین ہے. دوسرا ہے کہ وہ ہے معین ہے، ایک ہے تینوں میں سے، وہ کر دے تب بھی واجب ادا ہو گیا، اس کی جگہ اور کر دے. اب جو واجب ہے وہ تو نہ ہوا، پھر دوسرا ہوا. ہم کہتے ہیں واجب تینوں میں سے ایک ہے، جو بھی کرے گا وہی واجب ہے. سمجھے ہی؟ چل منع کر. ہم کہتے ہیں کیونکہ علم آگے چلو. ثانیاً لو عطا بالکلی معن فالامتصال اما بالکلی فیجب الکل او بکل واحد فیلزم تعدد العلال التامة او بواحد لا بعینه وهو غیر موجود فتعین المعین. اے شکا نال سوال انہوں نے دلیل ہی. دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ مولوی وفا جب قسم توڑے گا تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ تینوں کفارے دے دے، کیا دے دے؟ لو عطا بالکل معن، یہ تینوں کفارے دے. تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ امتصال یا کل کے ساتھ ہے کہ یہ تینے کٹھے دیتے تے کفارہ ادا ہوئے، یا کہ سنیں تو پھر کل واجب ہو گئے. ایک نہ رہا.
حالانکہ تم بھی کہتے ہو سارے تو واجب نہیں ہیں، نہیں ہے جی، تم بھی کہتے ہم کیا کہتے ہیں، شروع مسئلہ تھا ایک واجب ہے، جی، ایک یا وہ کفارہ ادا ہوگا تینوں میں سے ہر ایک کے ساتھ، تینوں دیے ہیں نا تو ہر ایک کے ساتھ کفارہ ادا ہوا ہے، جب ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے تو جٹکی جی گل ہے معلول ایک ہے قسم توڑنے دا کفارہ تو وہ ادا ہویا تیناں نال تے اے لازم آیا کہ ایک معلول پر 3 علل تامہ کا ورود، ایک معلوم پر 3 علل تامہ کا ورود، کم ایک تے کرن والیاں مستقل 3 دلیلاں نے، یہ غلط ہے۔ جی معلول شخصی پر جی علل تامہ، جی، تعدد، تامہ دا مطلب ہوتا ہے کہ اینے پورا کیتا ہے، جی دوجی بھی تامہ مطلب نہیں اینے پورا کیتا ہے، تیسری بھی تامہ نہیں اینے پورا کیتا ہے۔ عقل کو پوچھے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، بھی جڑے ایک شے نے پورا کر دیتا ہے دوجی کی کیتا ہے، جی جی سمجھے ہی؟ تو یہ خرابی لازم آئے گی۔ اے طے جے کر کی کرے ہو کل کے ساتھ، کل پر عمل کرے جی تو اب امتثال جو ہے جی وہ کل کے ساتھ ہے تو پھر کل واجب ہو گیا، یا امتثال کسی ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہے تو پھر تعدد علل تامہ لازم آ گیا بھی ایک شری کم جی معمور بے تے انہیں ادا ہونا ہے تیناں نال۔ اچھا یا وہ امتثال لو عطا بالکل او عطا یا ایک لائے گا، ایک لا بے عینی ہے اور جو ایک لا بے عینی ہے وہ تو موجود نہیں ہے، وہ تو وہ پتہ نہیں کیڑا ہے جی، تو لہٰذا متعین ہو گیا معین کے واجب ایک معین ہے۔ کیا کیا گاموں ثانیاً کہ اگر اس نے دوسری ان کی دلیل کہ واجب جو واجب ہے نا وہ معین ہے، وہ تینوں میں سے ایک ہے، یہ نہیں ہے بلکہ وہ معین ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کل پر وہ اس نے کل کو تینوں کفارے دیے ہیں یا ایک دیا ہے؟ ایک دیا ہے، اگر تینوں دیے ہیں تو پھر 2 صورتیں ہیں کہ وہ امتثال اس نے جو قسم دا کفارہ دیتا ہے قرآن دی آیت عمل کیتا ہے، یہ امتثال ہے نا، یہ امتثال کل کے ساتھ ہوا ہے ساتھ ہوا ہے یا ہر ایک کے ساتھ؟ اگر کل کے ساتھ ہوا ہے تو اب کل واجب ہو گیا، حالانکہ کل واجب نہیں ہے، تم کہتے ہو ایک واجب ہے، ہم تو ایک کے قائل ہیں جی۔ تو یا امتثال ہوا ہے ہر ایک کے ساتھ، جب تو اب جو ہے نا جب ہر ایک کے ساتھ ہے تو او بلا ہمیں کوئی تو ماڑا موٹا تو کوئی ہنے روپیے جو کوئی پیسہ تو دھیان چیک کرو، تو اب تامہ کا تعدد لازم آ گیا، بھی تینوں باقاعدہ مستقل اس کا کفارہ ہے اور قسم ایک ٹوٹی ہے اور تینوں مستقل اس کا کفارہ ہے، یہ بھی نہیں ٹھیک جی۔ یا اس نے امتثال کیا ہے ایک لا بعینہ کے ساتھ اور وہ موجود نہیں ہے، تو لہذا کٹی کٹا نکلیا کہ وہ جو ایک واجب ہے نا وہ معین ہے۔ ادھر دیکھو ہوں سنیں جی کہ بھئی بسانی جانبے نا پہ لو عطا بال تو فل امتثال ہو فیاجب او بکل واحد فیلزم یا امتثال ہوگا بھی کوئی ایک پتہ نہیں کیڑا کپڑے نے تحریر ہے روز کی اطعام ہے جی اور وہ تو نہیں موجود، تو لہذا پاس متعین ہو گیا معین۔ ایسی پہلی دلیل آ گئی ہے اے بسانی، انہوں نے کہا ہے سنو کہ اگر لائے مکلف کل کو اکٹھا تو اب جب اکٹھا لائے گا نا تب ہم پوچھتے ہیں اس کا جو کفارہ ادا ہوا ہے پس امتثال نہیں خالی 3 احتمال سے 3 احتمال ہیں، سنیں یا یہ کہ ہوگا امتثال کس کے ساتھ؟ کل کے ساتھ، یعنی صورت پہلی ہے ایک کوئی صورت ہے دوسری نہیں ایک ہی ہے کہ وہ مکلف لایا کل کو اکٹھے اس نے تینوں کفارے دے دیے۔ اب ہم پوچھتے ہیں یا یہ کہ امتثال ہوگا بے 3 کفارے مل کے ایک کفارہ بنے ہیں تو واجب ہو گیا باوجود ہے کہ تینوں تو نہیں ہیں، یا ہوگا امتثال کس کے ساتھ؟ اب لازم آیا تعدد علت تامہ کا کس کے لیے؟ امتثال کے لیے، اور وہ امتثال کون ہے؟ وہ معلول واحد ہے، بے قسم دا کفارہ، قسم دا کفارہ اے معلول ایک علتیں دیاں بکریاں 3،
یا ہوگا وہ امتثال اس نے جو دیے تو کیا نا اس نے مکلف نے دیے سارے ہیں جی لیکن ہوگا وہ ایک لا بیعینی کے ساتھ اصل گل جی ایک نہیں دیتا جی سارے دیتے ہیں جی ان کی صورتاں تین جی اے تیسری ہے وہ کہ یا اس نے کیا کیا ہے سارے دیے لیکن ان میں سے ایک ہوگا لیکن وہ معین نہیں ہے جی اب جو معین نہیں ہے تو وہ تو موجود نہیں ہے جی جو موجود ہیں وہ تو تین ہیں وہ تین ہے اب تم کہتے وہ ایک ہے لیکن وہ معین نہیں ہے وہ کون سا ہوا ہے میں تینوں کفارے دیتے پتہ نہیں وہ قسم دا کفارہ ہے نہ تینوں وچوں بنیا کیڑا سنی اور وہ تو غیر موجود ہے تو لہذا یہ غلط ہے بس متعین ہو گیا کون واحد اور یہ وہی واجب ہے آگے سمجھے ایسا بس ان منع کر کے چلیے اوکے دے گیا میں انہوں نے کہا انہوں نے کہا اب کیا دے گا میں ثان اور ثانیاً اگر لائے مکلف کل اکٹھا اگر لائے مکلف کل ان یعنی تین صورتہ پس امتثال یا کل کے ساتھ ہوگا کل کے ساتھ ہو یعنی ادائے مجموع کے ساتھ واجب ہو جائیں گے کل واجب ہو جائیں گے کل یا ہوگا امتثال ہر ایک کے ساتھ لازم آئے گا لازم آئے گا تعدد الالتامہ کا التامہ کا یا کیا ہوگا ہوگا امتثال ہوگا امتثال ایک لا بیعینی کے ساتھ کیتے تینے نے لیکن امتثال جڑا ہے نا کفارہ ایک نال ہویا وہ معین نہیں پتہ نہیں کیڑا ہے اور وہ تو غیر موجود ہے بس متعین ہو گیا معین مانو کہ کفارہ وہ جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں معین ہے وہ ایک ہی ہے جی ہاں جی شابہ جی ثانیاً اگر لایا مکلف کل کو اکٹھے بس امتثال یا ہوگا کل کے ساتھ تو واجب ہو گیا کل یا امتثال ہوگا ہر ایک کے ساتھ اب لازم آئے گا تعدد الالتامہ کا جی یا ہوگا امتثال ایک لا بھی کیتے سارے ہی نے لیکن ان میں سے امتثال ایک غیر معین کے ساتھ ہے اور وہ غیر موجود ہے کیونکہ غیر معین تو نہیں یہاں تو موجود معین ہے نا جی تو پس متعین ہو گیا معین اقولو اقول لا يلزم وجوب الكل بالامتثال بالكل وانما وانما يلزم لو لم يكن الكل بدلا بس یہ ثانی شک اختیار ہے جی ثانی شک کہ بھئی جو ہے نا یہ جواب جڑا ہے جی بھئی ہم کہتے ہیں کہ امتثال ہوا ہے ہر ایک کے ساتھ کیا ہوا ہے ہر ایک کے ساتھ ہم کہتے ہیں نہیں لازم آتا وجوب کل کا بالامتثال بالکل ہاں نہیں جواب ہے دلیل دا پہلی شک پہلے استغفر دو جی پہلی شک ہم کہتے ہیں کہ اس نے امتثال ہوا ہے کل کے ساتھ کس کے ساتھ اب کیا خرابی تھی کل واجب ہوں گے الگ واجب اس کا ہم جواب دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں لازم آتا وجوب کل کا امتثال بالکل کے ساتھ جب سارے دے گا نا تو تم کہو گے کہ سارے یہ نہیں ہے یہ محض لازم آتا ہے اگر نہ ہو کل بدل نہ بنے جی سنیں جی تو یہاں کل کے اندر بدل موجود ہے وہ دسن کی میں کیا کہ جی علامہ محب اللہ بہاری فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہم پہلی شک اختیار کرتے ہیں کہ جب اس نے سارے کفارے دیے نا تو سب کے ساتھ کفارہ امتثال جو ہے وہ بالکل ہے لیکن اب کل نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا جواب بھی یہ دینا ہے بھی رد کرنا ہے تم ہم کہتے ہیں کہ امتثال ہوا ہے کل کے ساتھ لیکن کل واجب نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم کہتے ہیں کہ کل کا وجوب امتثال بالکل کے ساتھ کل کا وجوب لازم نہیں آتا ماض لازم آئے گا کل کا وجوب اگر نہ ہو کل بدل نہ ہو اور اگر وہاں بدل ہو تو پھر نہیں ہے اس پر ایک تنویر پیش کی ہے اللہ ترى ان عدم الجزء علة تامة لعدم الكل فاذا عدم الجزء عدمل فاذا عدم الجزءان كان المجموع هو العلة التامة علت التامة تو خبر بھی بن سکتی ہو ضمیر ویسے فصل ہو گئی جی دھیان کریں ایک مثال دیں دنش او اے تو سامنے ڈیسک پہ ہے اے پہ ہے سارا پورا
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨਾਕਸ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਨਾਕਸ करने वास्ते कि कोई नहीं। इधर देख, क्या नहीं देखा तूने कि एक जुज का ना होना ये इल्लत तामा है कुल के अदम के लिए। एक जुज का भी एक कली एक जुज नहीं ना, इनका ना होना ये इल्लत तामा है कि कुल नहीं, कुल तो ताज होना है, लेकिन अगर दो जुज़े मादूम हो जाएं अब मजमूआ इल्लत तामा है। अब एक चीज़ 10 जुज़ा को मुरक्कब है, उनकी एक जुज़ नहीं, ये इल्लत तामा है कि ये पूरा नहीं, दो जुज़ा नहीं, दो में मिल के इल्लत तामा है कि पूरा नहीं, 3 जुज़ा नहीं तो 3 में मिल के इल्लत तामा है कि ये पूरा नहीं है जी। गल समझे ही? ऐ शाबाश है जी। हाँ जी, क्या क्या इस पर तनवीर, इस पर तनवीर के एक जुज का ना होना ये इल्लत तामा है कुल के ना होने के लिए, और जब दो जुज़े मादूम हो जाए तो ये मजमूआ इल्लत तामा होगा। समझे ही? हुण इधरों वेख नूं पढ़ ध्यान नाल वे मेरा यारा। अकूलो मैं कहता हूँ नहीं लाजिम आता वजूब कुल का बिल इम्तिसाल, कुल का अगर तीनों कफारे दे तो तीनों वाजिब हो गए, ये नहीं होता। माज लाजम आएगा अगर ना हो बदल। सुने अला तरा, फिर पढ़ दें, एक मिनट इबारत पढ़ रहा हूँ। रद्द किया गया है, रद्द किया इस पर मुसन्निफ ने, पस फरमाया कूलो अव्वलन बेख्तियार शिक्ल अव्वल कि नहीं लाजम आता कुल का वजूब बावजह इम्तिसाल बिल्कुल के। क्यों? हुण सुनी, बावजह होने कुल के एक फ़र्द सलासा के मफहूम ये जरा ना कुल जो है, कुल ये एक फ़र्द है सलासा के एक के मफहूम से। ये कुल एक फ़र्द है किसके? सलासा के एक के मफहूम से। और उस कुल का वजूद किस में है? सलासा के ज़िमन में है। ये सलासा पर अमल है ना, ये एक फ़र्द है किसका? सलासा के एक के मफहूम का। और कुल का वजूद किसके ज़िमन में है? और माज लाजम आएगा वो जो तुमने कहा है कुल के वजूब से बिल इम्तिसाल बिही, अगर ना हो कुल की किससे? एक गैर मुअय्यन से। और यहाँ कुल बदल है, थोड़ी जी औखी गल है, एक कफारा तिन्ना नाल ही है, तिन्ना नाल है, लेकिन तिन्ने मिल के एक दा नाल जिहड़ा कफारा होना सी उसदा बदला है। एक नाल भी कफारा हो सकता है, दोवां नाल भी हो सकता है। हम कहते हैं तीनों के साथ कफारा अदा हुआ है, लेकिन तीनों वाजिब नहीं है, इसलिए कि ये तीनों मिलकर ये एक कफारे का बदला है। ये एक कफारे का बदला है। जब एक कफारे का बदला है तो फिर तीनों वाजिब ना हो, इक्को वाजिब है जी। नहीं समझा कि ये तीनों मिलकर एक कफारे का बदला, जो एक कफारा, ये तिन्ने कफारे एक मिसाल तौर पे ये इताम दा बदला ने, तीनों कफारे एक किस्मा दा बदला ने, तीनों कफारे बदला ने। जो बदला ने ना, तो अब ये तीनों मिलकर जब बदला है तो वो वाजिब कौन हुआ? एक हुआ, कुल वाजिब ना हुए। समझे ही? ऐ शाबाश जी। हुण वापस चल। क्या नहीं देखा तूने कि अदमे जुज़ इल्लत तामा है किसके लिए? तो बस जब मादूम हो जाए दो जुज़े, हुण इन्हूं समझाओ। फिर जिक्र की है दलील तनवीरी की, समझाई जी भी अला तनवीर के लिए पेश किया जाता है। जिक्र की है दलील तनवीरी। क्या कहा? अला तरा, क्या नहीं देखा तूने कि ना होना एक जो अदमे जुज़, ये क्या होता है? किसके लिए? ये गल ठीक है, ये पूरी इल्लत तामा है। बस जब ना हुई कौन, तो फिर मजमूआ इल्लत तामा। इत्थे भी इवें समझना है, एक कफारा इल्लत तामा है, इताम इल्लत तामा है कफारे वास्ते, ते जे दो दे देवे ते मिल के इल्लत तामा है, 3 दे देवे ते मिल के एक इल्लत तामा है जी। और इरादा किया मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने अपने कौल अला तरा से बयान करना नज़ीर का
کل کے وجود کے لیے یہ کل بعض کے ضمن میں ہوتا ہے جی. پس جیسا کہ عدم جز عین کا علت تامہ ہے، جیسا کہ عدم وہ علت تامہ ہوتی ہے، اسی طرح لانا کل کو یہ سبب ہے. ایک واجب کا امتثال ہے، 3 واجبوں کا امتثال نہیں ہے جی. جیسا کہ اتیان جیسے واحد غیر معین لائیں تو ایک ہے، اسی طرح تینوں کر دیں تو وہ بھی ان کا بدلہ ہے جی. اسی طرح اتیان بالکل سبب ہے کس کا؟ جیسے اتیان بالواحد. پس علیت میں یعنی ہونا عدم جز عین کا علت تامہ، یہ جو علیت ہے یہ عدم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عدم کیا ہے؟ یہ مجموع ہے جزین کا، یہ عدم مجموعہ جزین کا بدل ہے جز واحد کے عدم سے. کس میں؟ فی کون عدم المجموع علت تامہ لعدم الکل. جیسے ایک جز کا نہ ہونا علت تامہ مجموع کے نہ ہونے کے لیے، دو جزیں نہ ہوں وہ بھی اسی طرح علت تامہ کل کے معدوم ہونے کے لیے. سنیں ہی تو بس یہاں بھی امتصال بالکل بدل ہے اتصال بالباس باس سے، یہ تینوں مل کے کفارہ ایک. پس واجب امتصال بالکل کی صورت میں حقیقتاً واحد لا بھی آئی نہیں ہے. پس جب پایا گیا ایک معین تو پس وہی واجب ہے لاجتماع ہی علی کل. اگے جی نہ نہ کرو. ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں لازم آتا وجوب کل کا امتصال بالکل کے ساتھ. میں سارے دئیے تو پھر سارے تینے واجب ہو جائیں. محض لازم آتا ہے اگر نہ ہو کل بدلہ کس کا؟ ایک کا، ایک غیر معین کا بدلہ نہ بنے. تو یہاں تو یہ بدلہ ہے جی. کیا نہیں دیکھا تو نے کہ نہ ہو عدم جز علت تامہ ہے عدم کل کے لیے. پس جب معدوم ہو جائیں جزان تو ہوتا ہے مجموعہ علت تامہ. تو یہاں بھی ایک کفارہ دے گا تو وہ بھی علت تامہ ہے، 2 دے تم علت تامہ ہے، 3 دے تم علت تامہ ہے. ہمیشہ باجی میں کہتا ہوں نہیں لازم آتا کل کا وجوب امتصال بالکل کے ساتھ جی. اور محض لازم آتا ہے کل کا وجوب اگر نہ ہو کل بدل. کیا نہیں دیکھا تو نے یہ کہ نہ ہونا جز کا یہ علت تامہ ہے عدم کل کے لیے. پس جب معدوم ہوں گی جزآن تو ہوگا مجموعہ علت تامہ. وَأَجَابَ فِي الْمِنْهَاجِ بِأَنَّ الْإِمْتِثَالَ بِكُلٍّ وَتِلْكَ مُعَرِّفَاتٌ وَفِيهِ نَظْرٌ. منہاج میں قاضی بیضاوی علیہ رحمہ نے اس دلیل کا ظاہر کوڈی تو پرانی چلتی پئی ہے جی. تو اتوں ہی بابے نے کتاباں جو کٹ کے لیا کوئی نہ کوئی نواں کوئی موجت نے نہ پچھلی کوڈی جمع کی تھی. تو ویسے کوڈی پیارا لفظ بولے واجب ظاہر ہو بھی ہم اس کے قائل ہیں. تو دوجیاں کو بھی تو دلیلاں نے نا جنہوں تے سارے مسئلے پڑھ دے پے ہو. اچھا جواب دیا ہے قاضی بیضاوی نے منہاج میں اس طرح کہ ہم پہلی شک اختیار کرتے ہیں کہ جب کل پر عمل کرے گا نا تو کل ہی واجب ہے کہ بیان الامتصال بکل، امتصال بھی کل کے ساتھ ہے. لیکن یہاں وہ علل متعددہ نہیں لازم آتی، اس لیے کہ یہ جو 3 ہیں نا یہ علتیں نہیں ہیں قسم کے کفارے کی، بلکہ یہ معرفات ہیں. بلکہ یہ ان کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ بھی قسم کا کفارہ ان کے ساتھ ادا کرنا، لہذا تینوں ادا کرے گا، تینوں ہی واجب ہوں. تو یہ لازم نہیں آتا کیا بین الامتصال بکل جی بکل واحد. دھیان قریب غلط ہو گیا کہ بھئی جو ہے نا کہ یہ شک اختیار کی تھی بلا باسا بتعدد العلل التامہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ امتصال کس کے ساتھ ہے؟ ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ امتصال ہے. تو اب خرابی ہوئی کہ علت تامہ کثیر ہو گئی. تو اس کا جواب ہے کہ یہ کفارے علتیں ہیں ہی نہیں ہیں بلکہ یہ معرفات ہیں. تو معرفات اگر کثیر ہو جائیں تو کوئی عرض نہیں. اور 10 بندے ایک شاید پتہ 10 دن کو خرابی ہے. بھئی ایک جگہ تے ایک پاسے جانا ہے
ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੜਾ ਬਈ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, تو کوئی اس نے کہا اس ਵਿੱਚ ਕੀ تعارض ہے جی؟ کچھ بھی نہیں ہے جی. سمجھے کیا کہ میں نے کیا؟ علامہ بیضاوی نے جواب منہاج میں جواب دیا ہے کہ امتصال بکل یعنی بکل واحد، امتصال ہر ایک کے ساتھ. کے ساتھ تو جہاں ہونا تو علل نہیں لازم آتے، اور دوسری شک بلکہ یہ تو معرفات ہیں، تو معرفات اگر جمع ہو جائیں ایک معرف پر معرفات جمع ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن علامہ فرماتے ہیں اس میں نظر ظاہر ہے، اس میں ظاہر ہے. ہوں دیکھیے ادھروں دھیان کر، اشارہ کیا ہے جواب کی طرف بے اختیار شک کی ثانی. اگر ہر ایک کے ساتھ امتصال ہو تو لازم آئے گا بھی ایک معلول یعنی قسم دا کفارہ تے علتاں ہوندیاں تین. اختیار کیا شک کس کو؟ ثانی کو، اور وہ امتصال بکل واحد ہے، بکل واحد. پس نقل کی علامہ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ نے کلام کس کی؟ علامہ بیضاوی کی منہاج سے، اور فرمایا کہ جواب دیا علامہ قاضی بیضاوی نے اسی سوال کا کس میں کہ امتصال بکل واحد ہے. ہم کہتے ہیں جب سارے وہ کفارے اکٹھے دے گا نا تو ہر ایک کے ساتھ امتصال ہے، ہر ایک کے ساتھ بے کپڑے نال بھی امتصال ہو گیا، ہو گیا جی، ہر ایک کے ساتھ ہے. تم کہو گے علتاں کٹھیاں ہو گئی ہیں، اور نہیں کوئی حرج کس کے ساتھ؟ علت تامہ کے ساتھ یہاں، کیونکہ وہ جو تین امور ہیں نا وہ معرفات شریعہ ہیں، اونا دے ذریعے سانو شریعت نے دسیا ہے کہ کفارہ دینا کیڑی کیڑی شے ہے. تو وہ کیا ہیں؟ نہ کہ وہ حقیقی علتیں ہیں ہی نہیں ہیں، تاکہ لازم آئے علل مستقلہ کا توارد کس پر؟ یہ جواب دیا قاضی بیضاوی نے. سمجھے ہی جواب ٹھیک ہے اپنے مقام تے. مولانا محب اللہ بہاری فرماندے نے سانو بھی سوال اس سے اعتراض کرو جی. وقول وفی نظر، وہ یہ ہے اشارہ کیا ہے اعتراض کا، وہ یہ ہے کہ ہر ایک اطعام کسوہ تحریر یہ موجب مؤثر ہے علی سبیل یہ امتصال میں ہر ایک موجب ہے، اثر کرنے والا ہے، لا ایک کلا کلا پورا مستقل کفارہ ہے. لہٰذا جب یہ موجب مؤثر علی سبیل البدلیت ہے نا تو اب نئی فرق ان کے درمیان، ان تین کفاروں کے درمیان اور علل جن کا نام رکھتے ہیں. کیوں؟ پس ہر ایک علت مؤثرہ کس میں؟ تو لہٰذا اب مجموع جب ہوں گے تو مجموع علل موجبہ مؤثرہ بن جائیں گے. اس لیے یہ جواب ٹھیک نہیں ہے. چلو جی چنگی گل ہے جی. ہاں جی کدے گیا وہ میرا یارہ. اور جواب دیا ہے قاضی بیضاوی نے منہاج میں بائیں طور کہ یہ دوسری شکل ہے کہ امتصال ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن پھر کب ہوگی بھی علتاں جمع ہو گئی ہیں اور وہ تین کفارے معرفات ہیں. تو معرفات کثیر ہوں تو کوئی حرج نہیں، علل زیادہ ہوں تو یہ علل تامہ کثیر ہوں تو یہ خرابی ہے. سنیں ویسے علل ہوں نا مل کر پانچ چیزیں ملتی ہیں تو مل کر علت تامہ ہے، تو یہاں ایک ہی علت ہے، زیادہ نہیں ہے. ہر ایک تامہ ہو تو پھر یہ جو ہے نا منع ہے جی، نہیں ہو سکتا جی، یہ ایشا بس ہے جی. تو اور اس میں نظر ظاہر ہے. کیا ظاہر ہے؟ کہ یہ بھی علل ہے، یہ علل ہیں جی. اس لیے وہ پہلی شکل ہے کہ جواب دینا ہے جی. ہاں جی کیا اور جواب دیا علامہ بیضاوی، کیونکہ جب سوال ہو نا شکوں سے وہ پچھو کے پڑھن لگے ہو، ایک شکل ہے کہ تسی جواب دیو نا تسی بری ذمہ ہو جی. کیوں بری ذمہ پڑھیا کنی بار یار کافی ہے. جب شکوں سے سوال ہونا تو جواب اس کا ہوتا ہے شکوں سے. کوئی بھی شکل ہے کہ ہم یہ شکل لیتے ہیں، اب تمہارے سوال کا یہ جواب ہے جی. طور کے امتصال، کیونکہ جب دوسری شکیں اختیار ہی نہیں کرنی تو ان کا جواب دینا ہمارے ذمہ آئے گا. وہ تین شکاں نال سوال ہے کہ اگر انج کرو تے آئے، انج کرو تے آئے، انج کرو تے آئے. ہم کہتے ہیں ہم یہ چیز یہ شکل لیتے ہیں اور تمہارا اس پر یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے، گل ختم. ہاں جی. اور
یہ ان تینوں کفارے معرفات ہیں اور اس میں علل نہیں ہے، علل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ معرفات ہیں، اے شاباش اور اس میں نظر زائد ہے، اس میں نظر زائد ہن کو مسئلہ شروع ہونا ہے بھئی تقسیم الوقت فی الموقت، جی 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 جو معمور موقت ہے جی ان میں وقت کیا بنتا ہے جی